عزیز طلبہ اکرام السلام علیکم۔ بیٹا آج ہم نعت کے تیسرے شعر کی تشریح کریں گے۔ پچھلے لیکچر میں ہم شعر نمبر 1 اور شعر نمبر 2 کی تشریح کر چکے ہیں، اس کی وضاحت بھی کر چکے ہیں، جس کے ساتھ مشکل الفاظ کے معنی بھی آپ کو بتائے جا چکے ہیں۔ پھر بھی اگر کسی بچے کو معنی کے لحاظ سے، مفہوم کے لحاظ سے یا تشریح کے لحاظ سے کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہو تو وہ پوچھ سکتا ہے۔ جی، اس کے بعد آج ہم ذرا تیسرے شعر کی تشریح کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس تیسرا شعر کیا ہے؟ سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا، سب غایتوں کی غایت اولا تم ہی تو ہو۔ سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا، یعنی یہاں شاعر حضور پاک سے مخاطب ہیں کہ یا رسول اللہ، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے پیدا کیا ہے۔ جس طرح یہ شعر ہمارے پچھلے شعر کے ساتھ جڑ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ، پچھلے شعر میں ہمارے پاس کیا تھا؟ یہی بات کی گئی تھی نا کہ ہماری دنیا کا دار و مدار، اس دنیا کو چلانا، اس دنیا میں رہنا، یہ سارا حضور پاک کی وجہ سے ہے۔ اسی شعر سے آگے اگلا شعر جڑ رہا ہے کہ سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیدا کیا گیا۔ اب سب کچھ میں کیا چیز آ جاتی ہے؟ جو ہماری پہنچ تک ہے اور جو ہماری پہنچ تک نہیں ہے۔ ہماری پہنچ تک کیا ہے؟ ہماری پہنچ تک یہ زمین ہے۔ زمین سے مراد جو چیز ہم آنکھ تک، ہماری نظر جہاں تک جاتی ہے، ہم وہاں تک دیکھ سکتے ہیں، جہاں تک سن سکتے ہیں، جہاں تک سمجھ سکتے ہیں۔ ہماری سوچنے، سمجھنے، دیکھنے کی صلاحیت جہاں تک ہے وہ ہم محدود ہیں۔ اس سے آگے کیا ہے؟ وہ لامحدود ہے۔ اب کائنات میں کیا کیا چیزیں ہیں وہ ہم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کتنی وسیع بنائی ہے یہ بھی ہم نہیں جانتے۔ کائنات میں کون کون سی مخلوقات کو پیدا کیا ہے وہ بھی نہیں جانتے۔ زمین ہم جہاں تک دیکھ سکتے ہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن اس سے زیادہ ہماری پہنچ سے باہر ہے۔ ایک خاص حد تک ہم سن سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ اسی طرح شاعر کہتا ہے کہ سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا، کہ چاہے زمین ہے، آسمان ہے، اس کے درمیان جتنی بھی چیزیں ہیں، یا آسمان سے آگے بھی جتنی بھی چیزیں ہیں، اور زمین کے اندر بھی جو بھی کچھ ہے، وہ سب کچھ حضور پاک کے لیے پیدا کیا گیا۔ جیسے کل حدیث قدسی بیان کی گئی تھی کہ حضور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا اے محمد، اے محبوب، اگر میں آپ کو پیدا نہ فرماتا تو میں اس دنیا کو پیدا بھی نہ فرماتا۔ اب ہمارا جو دوسرا مصرع ہے اس میں کیا کہتے ہیں؟ سب غایتوں کی غایت اولا تم ہی تو ہو۔ غایت کا مطلب ہوتا ہے مقصد۔ مقصد ادھر لکھا بھی ہوا ہے، غایت کا مطلب مقصد۔ اب غایت اولا، اولین مقصد، پہلا مقصد، اللہ تعالیٰ نے جب اس کائنات کو بنانے کا ارادہ فرمایا تو ظاہر سی بات ہے اس کے پیچھے کوئی مقصد ہوگا۔ انسانوں کو پیدا کرنے کا مقصد ہے، جانوروں کو پیدا کرنے کا مقصد ہے، جنوں کو پیدا کرنے کا مقصد ہے۔ یہ سورج، چاند، ستارے، سیارے، ٹھیک ہے، حیوانات، نباتات، جتنی بھی مخلوقات ہیں، ان سب کو پیدا کرنے کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا کوئی مقصد ہے۔ تو یہاں پر شاعر کیا کہتا ہے؟ اس تمام چیزوں کو بنانے کے پیچھے ایک مقصد تھا، پہلا مقصد۔ وہ پہلا مقصد غایت اولا، سب سے پہلا مقصد تھا حضور پاک کی تخلیق۔ اگر حضور پاک کی تخلیق نہ ہوتی تو نہ یہ کائنات بنتی، نہ انسان ہوتے، نہ کچھ، نہ واسطہ، کچھ نہیں ہوتا۔ تو یہی کہتے ہیں کہ سب غایت، تمام مقاصد میں سے جو اولین مقصد ہے، سب سے پہلا مقصد جو تھا وہ حضور پاک کی تخلیق تھی۔ حضور پاک کو بنانا تھا، حضور پاک کو پیدا فرمانا تھا۔ اگر اللہ تعالیٰ حضور پاک کو پیدا نہ فرماتا تو یہ باقی جو جتنے بھی مقاصد میں پیچھے بیان کر چکا ہوں کہ جتنے یہ انسانوں کو بنانے کا مقصد، جنوں کو، پرند چرند، ٹھیک ہے، زمین آسمان، ان سب کو بنانے کا مقصد، وہ کوئی بھی مقصد پورا نہیں ہوتا اگر حضور پاک نہ ہوتے۔ ظاہر سی بات ہے، ہم نعت پڑھ رہے ہیں تو نعت میں آپ کو معلوم ہے صرف حضور پاک کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ جہاں پر بھی شاعر حضور پاک کی تعریف ہی بیان کرتا ہے کہ سب کچھ زمین و آسمان سے لے کر اور آسمان سے آگے اور زمین کی گہرائیوں تک جو کچھ بھی ہے وہ سارے کا سارا حضور پاک کے لیے ہے، حضور پاک کی وجہ سے ہے۔ اور یہ ساری چیزوں کو بنانے کے پیچھے، یہ سارے مقاصد کے درمیان پیچھے ایک اولین مقصد، پہلا مقصد یہی تھا کہ حضور پاک کی تخلیق کی جائے۔ اگر حضور پاک نہ ہوتے تو یہ دنیا کبھی بھی وجود میں نہ آتی۔ اب ہمارا جو اگلا شعر ہے، جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر،
اس کی حقیقتوں کے شناسا تم ہی تو ہو۔ اس کی تشریح ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں کریں گے اور وضاحت سے کریں گے، کیونکہ یہ واقعہ معراج بھی بیان کریں گے، اور واقعہ معراج کے ساتھ پھر اس کی روشنی میں ہم بیان کریں گے کہ اس کے شعر کا مفہوم کیا ہے۔ تو باقی کام کے لیے اللہ حافظ۔